बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। न जाने किस शुभ घड़ी में इमरान खान साहब ने कहा था कि ईद के बाद पाकिस्तान की सड़कें गर्म होंगी। यहाँ सिर्फ सड़कें गर्म होने की बात नहीं करें, एक नहीं, एक साथ तीन तीन चैलेंज आ गए जी इस गवर्नमेंट को, और इन दोनों से निपटना डेफिनेटली काफी मुश्किल काम है। सरदार अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं मैं हूं अकबर बुगटी। चले जी, अब बोले। रात को हुकूमती टीम मिल के आई है उनसे, मुज़ाकरात करने के लिए गई थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं अब अकबर बुगटी बन गया हूं और अब मेरा सिर्फ जिंदगी का एक ही एक मकसद है। उस मकसद से मुतालिक तो मैंने आपको डेफिनेटली बताना है। उधर सेनेटर मुश्ताक साहब ने अताउल्लाह तारड़ साहब को जवाब दिया है। वो जो कह रहा था ना 17 के 17 दहशतगर्द थे जो एक अदर ड्रोन हमले में मारे गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं मैं तुम्हें। ये तमाम के तमाम मासूम थे, बेगुनाह थे, जिसमें मासूम औरतें थी, नाबालिग बच्चे थे, जिन्हें मारा गया। और ये कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करनी है। अमरीकी कांग्रेस का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है इमरान खान साहब से मिलने के लिए। जी हाँ, ऐलान किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान आएंगे, हालात को खुद देखेंगे। जो विल्सन का बिल तो अपनी जगह पर मौजूद ही है ना। पाकिस्तान आएंगे, हालात को देखेंगे और फिर वो रिपोर्ट जाके अपनी कांग्रेस को देंगे। उसके बाद चीजें मुरतब होंगी। ये कोई छोटी नहीं, नहायत ही गैर मामूली पेश रफ्त है। इससे मुतलिक है कल आजम सवाती साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करके ना, उन्होंने दो ओहदे तो फारिग किए ही किए, मानसेरा और हजारा के, जो जुनेद अकबर साहब ने आने के बाद किए थे। इमरान खान साहब ने कहा कि जी इन दोनों को ओहदे से हटा दिया जाए, इनके ऊपर करप्शन का इल्जाम है। तीसरा, उन्होंने सलीम सवाती साहब से मुतलिक भी बात की थी, जिस पे इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर कमेटी ने कहा है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सलीम सवाती में के पास करप्शन के चार्जेस हैं तो उनको फारिग हो जाना चाहिए। उस पर सलीम सवाती ने रिस्पॉन्ड किया है, वही बात है ना, इनके अपना मामला साफ नहीं है सर, तो फिर ये कैसे ये जंग जीत सकते हैं, ये कैसे आज़ादी दिलाएंगे। बहरहाल मैं चीज़ें आपके सामने रखता हूँ एक के बाद एक। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल देख रहे हो, आप समझते हैं कि हमारा काम इसमें आर का है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये बटन दबा दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। और क्योंकि ये जो फायरवॉल वाली चीज़ है ना, जिसने हमारी, जिसे कहते हैं जो रीच है, उसको रोका हुआ है, तो ज़रा उस रीच को तोड़ दें। आप ज़्यादा कौन है, आपका कोई पैसा पैसा नहीं जाना है, सिर्फ जस्ट सब्सक्राइब करना है ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। सबसे पहले सरदार अख्तर खान मेंगल साहब से ना रात को मुज़ाकरात के लिए बलोचिस्तान हुकूमत का वफ्द धरने में पहुंचा जी। उन्होंने धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार किया सरदार मेंगल साहब ने, बल्कि ख़त्म करने से पहले उन्होंने एक जुमला बोला जी। उन्होंने कहा द बलोच नेशन हैज़ ऑलवेज स्टूड बाय मी। जितने भी बलोच अवाम है वो हमेशा मेरे साथ खड़ी हुई है। इट्स टाइम फॉर मी टू स्टैंड बाय देम। ये अकबर बुगटी साहब ने भी जवाब दिया, एक बार बोला था। उन्हें कहा वो वक्त आ गया है कि मुझे भी बलोच अवाम के साथ खड़ा होना है, अब ये वो टाइम आ गया है। और उन्हें पार्टिसिपेंट जितने भी मस्तूंग के इलाके लखपास के पास थे बंदे, उन तमाम के साथ बैठ के खिताब करते हुए उन्हें कहा ये जो कंटिन्यू है ना, ये जो हमारा धरना है, ये मुस्तकिल कंटिन्यू रहेगा नियर लखपास पे, विद पीपल फ्रॉम अक्रॉस बलूचिस्तान visiting and expressing their solidarity with Sardar Akhtar Jan Mengal. The BNP demand for the government to include the immediate release of Dr. Mahrang Baloch and other activists. मारंग बलोच और रिहा नहीं हुई। रात को सिंध हुकूमत ने समी बलोच का जो एमपीए का ऑर्डर है वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ वापस ले लिया है, तो समी बलोच को रात को रिहा कर दिया गया है। दीगर 3 खवातीन है जिसमें एक मारंग बलोच भी शामिल है। तो समी बलोच हैज बीन रिलीज्ड वाइल अदर एक्टिविटीज रिमेन इन कस्टडी। उन्होंने कहा जब तक ये सारे रिहा नहीं होंगे मैंने बाहर नहीं आना। लेकिन ये जुमला उन्होंने बोला है कि सारी जिंदगी बलोच अवाम मेरे साथ रही, अब मेरा फर्ज है कि मैं बलोच अवाम का हक अदा करूं। तो ये अकबर बुगटी वाला जुमला, जिसके बाद वो पहाड़ों पर चले गए थे और जिसके बाद वहां उनको जहां बग कर दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अख्तर मेंगल साहब की शक्ल में। अब भूल जाए सारे आप, मारंग वारंग सब कुछ, ये मर्द खड़ा हो गया है, एक सरदार खड़ा हुआ है, बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से जो एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम भी गया हुआ है नोबेल के लिए, उनके साथ जाके खड़ा हो गया। और ये बेहतरीन मौका है सदा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें इनको मौलाना फजल रहमान साहब का ग्रुप इनके साथ शामिल हो चुका हुआ जी, पाकिस्तान तहरीक साहब इनके साथ शामिल हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। इसके साथ दूसरा चैलेंज मैं आपको बताता हूं, वो चैलेंज किया है जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने। कल आपको पता है ना, बड़े दिनों बाद स्विच ऑन किया गया था, इग्निशन ऑन किया गया था तारड़ साहब को। उनको कहा था कि बस तुम कह दो जो तुम्हें कह दिया। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था, कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है, और आज तक तारड़ साहब के पीछे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था।
جب انہوں نے دیکھا یہ میرے سے سوال کریں تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا, نئی پابندی لگی. پھر انہوں نے 26 نومبر کو بتائی سڑکیں دھلا کے کہ دیکھیں خون کا ایک قطرہ تو نظر نہیں آ رہا, کوئی گولی کا خول تو نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیں یہ جو گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جاتی مرتبہ اپنی گاڑیوں کو خود ہی توڑ کے چلے گئے تھے. یعنی ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ دنیا میں ہر بندہ سے متعلق تھوڑا بہت یقین کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے سوائے عطا تارڑ صاحب کے. ٹھیک ہے جی, عطا تارڑ صاحب کو 4 دن بعد یہ کہا گیا تو عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ جی 17 خارجی ہلاک ہوئے, کسی عام شہری کے نقصان نہیں پہنچا اور کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا, بلکہ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے اور آپریشن کی جگہ سے قریبی بادیاں 6 سے 9 کلومیٹر دور تھیں, وہاں کوئی سویلین گھر پر موجود نہیں تھا. مقامی جرگے میں کچھ افراد نے خارجیوں کو سہولت فراہم کرنے کا کہا تھا جن کے اوپر یہ آپریشن ہوا, انہوں نے مردان پہ حملہ کرنا تھا. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جی, میں چیلنج کرتا ہوں, عطا تارڑ صاحب کو چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں, یعنی گورنمنٹ کو یہ چیلنج کرتا ہے کیونکہ ابھی تک سیکورٹی داروں نے تو اس کی ذمہ داری نہ قبول کی ہے, نہ انہوں نے نقصان کے حوالے سے بتایا, نہ ٹارگٹ کون سا ہٹ کیا اس کے حوالے سے بتایا. یا تو وزیر اعظم پاکستان نے تعریف کی ہے سیکورٹی اداروں کی, یا ان 17 دہشت گرد خارجیوں سے متعلق مبینہ خارجیوں سے متعلق عطا تارڑ صاحب بات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کچھ دہشت گرد مارے گئے لیکن کچھ سویلین بندے بھی شامل تھے اور ان کی مالی معاونت کے لیے 50-50 لاکھ روپے کا اعلان بھی انہوں نے کیا. یہ جی ہیں سینیٹر مشتاق احمد صاحب, ان کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے. وہ کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں, آپ نے بے گناہ انسان قتل کر کے جنگی جرم کیا ہے, آپ کے پاس ثبوت ہے, ہمت ہے تو میرے ساتھ اس ایشو پر نیشنل میڈیا پر مناظرہ کر لیں. پاکستان میں قانون کی عملداری ہوتی تو پیکا ایکٹ کے تحت فیک نیوز پر آپ یعنی عطا تارڑ صاحب, آپ, رانا ثناء اللہ صاحب اور اپنے وزیر اعظم کی قیادت میں آپ لوگ جیل میں ہوتے ہیں کہ غلط خبر آپ دے رہے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کے حکمرانوں کی کرسیوں پر بیٹھے لوگ دروغ گوئی کے کارخانے ہیں جو بڑی بے شرمی سے تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. آپ لوگوں کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے. میں خود ان مظلوم مقتولین کے جنازوں میں شریک ہوا جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں. ٹکڑے شدہ جلی ہوئی سیاہ لاشیں, 2 خواتین, 2 نابالغ بچے اور 5 بے گناہ مرد 3 خاندانوں کے چرواہے تھے. مظلوموں کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے, اوپر سے یہ شفافیت اور سنگدلی کہ دہشت گردی کا ٹھپا بھی لگا رہے ہو. یہ زخموں پر نمک پاشی ہے, یہ پختون قوم کی توہین ہے اور یہ ظلم اور توہین عوام بھولیں گے نہیں. تمام لاشوں کی پوسٹ مارٹم ہو چکی, تحصیل اسپتال ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ضلع مردان پولیس کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. ہمت ہے تو آئیں اور نیشنل میڈیا پر مناظرہ کریں. میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس قتل عام کا نوٹس لینے کی اپیل کرتا ہوں. آئیں جی عطا تارڑ صاحب, آپ کو ادھر کا مقامی خون, مقامی لوگ, مقامی سینیٹر, ایک ذمہ دار شخص آپ کو چیلنج کر رہا ہے. اگر آپ واقعی پاکستان کے وزیر اطلاعات تو اس چیلنج کو قبول کریں. چھوڑ دیں پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے, چھوڑ دیں بیرسٹر صاحب کیا کہہ رہا ہے, چھوڑ دیں علی امین گڈا پور کیا کہہ رہا ہے, چھوڑ دیں جنید اکبر کیا کہہ رہا ہے, چھوڑ دیں اس علاقے کا وزیر خوراک کیا کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بے گناہ لوگ ہیں, اور 50-50 لاکھ روپے ان کے گھروں کو تعزیت کے ساتھ دیے جا رہے ہیں. حق یہ بنتا ہے کہ عطا تارڑ صاحب سامنے آئیں اور اس کا جواب دیں. بنتا طریقہ کار یہی ہے. ادھر جی عمران خان صاحب سے آپ کو پتہ کل پھر وہ جو لسٹ دی گئی تھی اس کے مطابق ملاقات نہیں کروائی گئی, تو اس نام ملاقات کا کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو لسٹ دی تھی اس میں صرف اعظم سوادی صاحب اندر گئے تھے. اس پہ جو تحریک تحفظ عین پاکستان جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کے ترجمان ہے جی اخونزادہ حسین احمد صاحب, یعنی اپوزیشن اتحاد نے اس کا رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا عمران خان کو پھر وکیلوں کے ساتھ ملنے نہیں دیا گیا. سلمان اکرم راجہ جو ان کے قانونی فوکل پرسن ہیں ان کو بھی جیل میں ملاقات نہیں کرنے دیا. ملک کے جو حالات ان میں سے اس وقت سیاسی افق پر مقبول ترین لیڈر کے ساتھ یہ سلوک ان کے سیاسی موقف کے پیش نظر ہو رہا ہے. سلمان اکرم راجہ کو اپوزیشن اتحاد کی عید کے بعد حکمت عملی پہ عمران خان کو آگاہ کرنا تھا, اس سے حتمی مشاورت کرنی تھی. یہ ریاست اب ان کے وجود سے خوفزدہ ہو چکی ہے کیونکہ وہ اب بھی پارٹی اور سیاسی تحریک پر سب سے بڑا اثر رکھتے ہیں. ان کے احکامات ہیں اصل میں پارٹی پالیسی کو سمت دیتے ہیں. ہم پھر بھی اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. 3 اپریل کو تحریک کے تحفظ عین پاکستان یعنی کل اس کے پلیٹ فارم سے ہم پشین میں اپنے احتجاجی تحریک کا آغاز ایک جلسے کے ذریعے ریکارڈ کروائیں گے. اخونزادہ حسین یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ملاقاتیں سیاسی لوگوں سے نہیں کروائی گئیں کیونکہ ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد عمران خان صاحب سے مشورہ لیا جانا تھا, اس لیے سلمان اکرم راجہ صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی اور دیگر سیاسی لوگوں سے جو لسٹ میں دیے تھے ان سے ملاقات نہیں کروائی گئی. اب میں وہ تیسرے چیلنج, یہ 2 چیلنج بتا دیے, ایک تو آپ کو میں کے پی کے سے, دوسرا میں نے آپ کو بلوچستان سے, تیسرا عالمی افق سے. جی سر کانگریس مین ہے جیک بریگمن, جی امریکی کانگریس مین ہے, انہوں نے کہا میں اور میرے دیگر جو دوست ہیں دیگر کانگریس مین ہم پاکستان جا رہے ہیں, میں وہاں زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں کروں گا اور حقائق پر مبنی رائے امریکی حکومت سے شیئر کروں گا.
پھر سفارتی سطح پر اقدامات اٹھائے جائیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے جی۔ اور اس بات کا انہوں نے اعلان کیا، نہ صرف اعلان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان میں مختلف لوگوں سے بھی بات کریں گے اور جیل میں بھی ملاقات ہوگی۔ عمران خان سے بھرپور کوشش، اب دیکھتے ہیں پاکستان کی حکومت یہ ملاقات کروانے دیتی ہے یا نہیں کروانے دیتی۔ بہرحال انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم یہ ملاقات کرنے ضرور جائیں گے۔ تو یہ ایک تیسرا چیلنج ہے جو ہے۔ اب ہم ادھر اعظم سواتی صاحب سے متعلق کہ اعظم سواتی صاحب کل آئے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، تو کل رات کو پھر انہوں نے کچھ گفتگو کی۔ انہیں جنید اکبر صاحب سے متعلق بتایا کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن میں نے ان کی شکایت لگائی ہے کہ جن بندوں کی جماعت سے نکال دینا چاہیے تھا ان میں سے ایک کو جنید اکبر نے ہزارہ کا جنرل سیکرٹری اور دوسرے کو مانسہرے کا صدر بنایا ہے۔ عمران خان نے تعیناتی کو واپس لینے کا حکم دیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ویسے میرا جنید اکبر صاحب کے حوالے سے تو خیر جو کام کریں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھے آدمی ہیں۔ اعظم سواتی صاحب شکایتی ٹٹوؤں کی طرح کیوں گئے تھے؟ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے، یار آپ کی اتنے سے بعد ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب سے کوئی پالیسی لے کے آتے ہیں، آپ مانسر اور ہزارہ کی شکایتیں کر رہے ہیں یار۔ آپ بتائیں، ہم نے ٹائم ضائع کیا 20 منٹ کا، اور بھی سنیں وہ کیا کہتے ہیں، انہیں کیا بولا ہے، اور انہوں نے دیگر باتیں بھی اسی طرح کی بولی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں اور بس یہ جنید اکبر صاحب نے کچھ کہا تھا، وہ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا جی، بہرحال یہ تمام چیزیں بتائی کہ کس حالت میں تھی، کس پوزیشن میں، یہ سب چیزیں بتائیں، لیکن بہرحال اعظم سواتی صاحب کو کسی مرحلے پہ لے کے جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بات کی تھی اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب سے متعلق، تو اس کا بابر سلیم سواتی صاحب جواب دیا اعظم سواتی صاحب سے متعلق۔ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اعظم سواتی کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو میں بے بنیاد قرار دیتا ہوں، وہ جھوٹ پر مبنی بیانات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اعظم سواتی نے خود اپنی میڈیا ٹاک میں تسلیم کیا کہ وہ صرف دل کی بڑاس نکالنے کے لیے گئے اور اب اس بنیاد پر بیجا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ بابر سلیم سواتی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہے، جن سے متعلق اعظم سواتی صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کمیٹی نے کہہ دیا تو اعظم سلیم سواتی کو ایز اے اسپیکر کے پی کے اسمبلی ان کو ہٹا دیا جائے۔ اچھا ویسے اسپیکر کے پی کے اسمبلی کے اور بھی بڑے گناہ ہیں بابر سواتی صاحب کی، ان کی موجودگی میں جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ایم پی ایز، انہوں نے اسمبلی کے فلور میں بڑی سخت تقریریں کی ہیں۔ جی ہاں، اس کو پی ٹی وی نے تو نہیں چلایا لیکن اس کو یوٹیوب پہ چلایا گیا اور ریکارڈ کا حصہ ہیں وہ تقریریں۔ وہ تقریریں بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ بہرحال وہ مزید کہتے ہیں اعظم سواتی پیدائشی جھوٹا ہے، اس کی پریس کانفرنس کے متعلق کوئی جواب دینا نہیں چاہتا۔ اعظم سواتی کو لگائے گئے تمام الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ میں اپنا موقف عمران خان صاحب کے سامنے پیش کروں گا۔ کرپشن کے الزامات کا پلندہ ہے جس کا جواب میں پہلے ہی پارٹی کے احتساب کمیٹی کو دے چکا ہوں۔ سیاست میں منافقت کا سہارا لینے والے کبھی سرخرو نہیں ہوتے۔ اعظم سواتی کا تکبر اور انا انہیں اس حد تک لے آیا ہے کہ وہ حقائق کے اوپر سے پش ڈال کر من گھڑت بیانیاں دے رہے ہیں۔ چیئرمین عمران خان کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہوگا، ان کے ہر حکم پر بلا تاخیر عمل کروں گا، لیکن پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کروں گا۔ تو اعظم سواتی صاحب کی جو گفتگو تھی اس کا بھی پوسٹ مارٹم یہ سامنے ہو گیا ہے۔ ایک تو سلیم سواتی صاحب بظاہر سواتی برادری ہوگی، لیکن انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اعظم سواتی نے میرے اوپر الزام بھی جھوٹے لگائے ہیں اور مجھے عمران خان صاحب سے اس سلسلے میں ملاقات کرنی ہے۔ اور دوسرا میری ذاتی رائے ہے یہ شکایتیں لگانے نہیں، یہ بری بات ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔